رضا داؤدی صاحب، یہ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جب علماء یہ بتاتے ہیں کہ شیطان قید ہے اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں، تو پھر سامنے سوال آتا ہے کہ لیکن لغزشیں تو پھر بھی ہوتی ہیں، گناہ تو پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر شیطان بند ہے تو ایک کون؟ یہ اس میں بتائیے گا۔ اور دوسرا پھر وہی کہ اگر یہ اتنا کارآمد مہینہ ہے جو بتایا گیا، تو پھر اس میں کون سے کام ہیں جو کہ ضرور کرنے چاہیے؟ ہر اچھا کام کرنا چاہیے، لیکن اگر پرائرٹائز کر لیں، آج پہلا دن ہے، اگلے 30 دنوں کی پلاننگ اگر کوئی بندہ آج کر لے تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یار یہ چیزیں تو مس نہیں ہونی چاہیے اس مہینے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ شیطان جب قید ہے تو پھر اس کے بعد کیا سبب ہے کہ انسان گناہ کے راستے پر جا رہا ہے۔ اصل معاملہ تو انسان کے نفس کا ہے نا۔ لا تلومونی لوموا انفسکم، یہ وہ شیطان کے الفاظ ہیں جو سورہ ابراہیم کے اندر پروردگار عالم نے کوٹ بھی کیے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا اور لوگ شیطان کو کہہ رہے ہوں گے تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا، تو وہ کہے گا مجھے تم پر کوئی سلطان، کوئی قوت ایسی حاصل نہیں تھی کہ میں تمہیں کان سے پکڑ کر گمراہ کر دیتا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اور اسی نفس کے بارے میں یعنی یہ ایکسپلائٹیشن تو ہوگا شیطان کی طرف سے کہ وہ برائی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ مجبور کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس کے اندر پروردگار عالم نے مختلف قسمیں کھانے کے بعد ایک کنکلوڈنگ قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی قسم، تسویہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کی طرف ذکر کیا گیا جو تناسب اس کے اندر ہے، الہام کیا گیا ہے اس کے اندر فجور کا بھی اور تقوی کا بھی۔ فجور کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف جا سکتا ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ڈسپلن بھی کر سکتا ہے، سیلف کنٹرول بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر وہ فجور کو ڈومیننٹ ہونے کا موقع دے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ تقوی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریسیسو ہو جائے گا، اور اگر تقوی کو وہ ڈومیننٹ کر دے تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو اصل کام یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جو خارجی طور پر کسی قسم کی ڈسٹربینس ہوتی تھی، ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ وہ جو باہر سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد انسان خود اس زندان میں جا کر شیطان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے تو الگ بات ہے، ورنہ بہرحال شیطان آ کر کسی طرح سے بھی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ وہ خطبہ شعبانیہ کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا، اس کے اندر بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تم اسے کھلوا مت دینا اپنے لیے، اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم اسے اپنے لیے بند مت کروا دینا۔ یعنی پاسبلٹی ہے، اگر ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وسیم صاحب کہ بہرحال انسان کا جو ایک محدود اختیار ہے نا، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم دین کے اندر جبر تو نہیں کریں گے۔ ایک کان سے پکڑ کر اگر اسے مومن ہی بنا دینا ہوتا اور عبادت پہ لا دینا ہوتا تو پھر تو انسان کا جو جوہر امتیاز ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا دوسری مخلوقات اور انسان کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ اس بات کا ایک محدود صحیح مگر اختیار رکھتا ہے کہ اپنا فیصلہ کر سکے، اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہدایت کے ذریعے سے، وہ خدائی الہام بھی ہوگا، نبی کا فرمان بھی ہوگا، قرآن کی آیتیں بھی ہوں گی، یہ سب ہوگا۔ جو کرنے والا کام ہے وہ اسی خطبے کے اختتام پر مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے بڑا کام تو بہت سارے ہیں کہ جو کرنے کے، تو سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ جواب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو تمام حرام کاموں سے بچا لو۔ یعنی کمال یہ ہے کہ ڈوز کی جگہ ڈونٹس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، پھر اس کے بعد جو کرو گے وہ اس کے اندر زینت کا باعث ہوگا، زیب کا باعث ہوگا، زیبائش کا باعث ہوگا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، زبردست۔